اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ حج ہے یا عمرہ ہے، اس کے اندر حاجی کی اور عمرے والے کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے کسی بھی عبادت کا۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا بندہ دولت والا ہے تو وہ سمجھے کہ یار مجھے سب جانتے ہیں، میرے پاس دولت بڑی ہے، میں حج کو نہ گیا تو کہیں گے یار اتنے پیسے کماتا ہے حج نہیں کرتا، تو بھائی جان وہ تو 13-15 لاکھ روپیہ پھر ضائع جائے گا، پھر حج نہیں ہوگا۔ لوگ حاجی صاحب کہہ دیں گے کیونکہ وہاں سے ہو کے تو آ جائے گا نا، لیکن وہ 15-16 لاکھ روپے اس وقت کیوں جی اتنا ہی ہے نا تقریباً، وہ 11 لاکھ تو لے رہے ہیں نا حکومت والے، تو اوپر بھی پھر خرچہ ہو جاتا ہے اس سے زیادہ ہی۔ اچھا تو وہ پیسہ ضائع جائے گا، کیوں ضائع جائے گا؟ نیت دل کی خراب تھی۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انما الاعمال بالنیات، تو نیت ٹھیک کر لے، وہ 16 لاکھ کا قیامت والے دن 16 کروڑ کا اللہ اجر عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ بس نیت سیدھی کر لو، سب سے پہلی بات یہ۔ آج زیادہ مسائل ہیں احرام کے حوالے سے۔ سب سے پہلا کام جو حاجی نے کرنا ہے یا عمرے والے نے کرنا ہے وہ ہے احرام باندھنا، 2 سفید چادریں۔ یہ 2 سفید چادریں کیوں ضروری ہیں بھائی؟ کوئی اور بندہ ان سلی ہوئی 2 چادریں بندہ استعمال کرتا ہے، کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی، حدیث کی بہت بڑی السنن الکبریٰ امام بہقی کی کتاب میرے سامنے ہے، اس میں یہ 5 نمبر جلد میں مختلف صفحات سے میں حدیث سے رسول پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کریم آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من خیر ثیابکم البیاض فلیلبسها احیاکم وکفنوا فیہا موتاکم، البسوا من ثیابکم البیاض فإنہا من خیر ثیابکم۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سفید لباس استعمال کیا کرو، یہ بہترین لباس ہے، یہ زندوں کو بھی پہنایا کرو، اور جب مومن کو فوت ہو جائے تو اسے میت کو کفن بھی سفید کپڑے کا دیا کرو۔ یہ خوبصورت، حضور نے فرمایا خوبصورت لباس ہے۔ تو چونکہ حاجی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جا رہا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند فرمایا کہ جو اچھا لباس ہے وہ تم پہن کے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حج اور عمرہ قبول فرما لے۔ تو جس طرح یہ تمہارا سفید لباس چمکتا دمکتا صاف ستھرا بے داغ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح گناہوں سے پاک کر کے چمکتا ہوا بے داغ بنا دے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سفید جنتیوں کا لباس ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ سفید چادریں، لیکن فرض کرو اگر کسی نے نہیں پہنی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا احرام نہیں ہوا، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے اور مسلمانوں کی 1500 سالہ تاریخ میں حج کے لیے سفید ہی احرام استعمال ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اسی کو اختیار کیا جائے۔ اچھا، اب اس میں یہ کہ احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتے، وہ ذبائش زینت میں آ جاتا ہے، اور جو مومن ہے حج والا عمرے والا اس کا مقصد تو ہے عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اگر کوئی صاحب کوئی مرد و عورت ایسا ہے کہ جس کی عادت ہے جب بھی کپڑے بدلنے ہیں تو خوشبو ضرور لگانی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے لیے بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدی ہاتین لحرمہ حین احرم ولحلہ قبل ان یطوف بالبیت۔ فرماتی ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا جب حضور احرام باندھنے کا ارادہ فرماتے حج اور عمرے کا، تو مجھے حضور فرماتے 2 گھنٹے پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، احرام باندھنے سے پہلے حضور غسل فرما لیتے اور چہرہ مبارک پر، داڑھی مبارک پر، ہاتھ مبارک پر آپ خوشبو لگا لیتے۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں خوشبو لگی ہوئی ہے، اب میرے آقا 2 گھنٹے کے بعد اسی خوشبو کی حالت میں آپ نے احرام باندھ لیا ہے، شریعت بھی قائم ہے، خوشبو بھی قائم ہے، سبحان اللہ جی۔ شریعت کا مسئلہ بھی آ گیا کہ احرام کے بعد خوشبو نہیں لگانی، اور وہ جو عادت کریمہ ہے میرے آقا کی کہ آپ ہمہ وقت، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ہمہ وقت خوشبو سے معطر رہتے ہیں، لیکن حضور نے یہ سنت قائم کر دی کہ اگر کوئی ایسا ہے تو اس کے لیے میرے آقا علیہ السلام غسل 2 گھنٹے 3 گھنٹے 1.5 گھنٹہ پہلے غسل کر لے احرام باندھنے سے اور خوشبو لگا لے، شریعت بھی قائم رہے گی، فطرت بھی قائم رہے گی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے بعد کیا مرحلہ ہے جی؟ احرام باندھنے کے بعد کیا مرحلہ آتا ہے؟ نوافل پڑھنے کا۔ 2 نفل جو پڑھے جاتے ہیں اس کے لیے احرام کے، اور پھر نیت کی جاتی ہے۔ اس میں چونکہ یہ حج ہے حضرات، یہ عبادت ہے، تو عبادت میں ویسے تو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں ہی ہمیں جو ہدایت ملے گی وہ اسوہ رسول کریم علیہ السلام سے ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی کا ہر شعبہ بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو عبادات میں بھی حضور علیہ السلام کا عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احل فی دبر الصلاۃ، اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ آپ پہلے غسل فرماتے، پھر احرام باندھ لیتے، پھر میرے آقا 2 نفل پڑھتے احرام کے، اور احرام کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے جی، حاجی کے لیے بھی اور عمرہ کرنے والے کے لیے بھی اپنے گھر سے یا اپنے ایئرپورٹ سے جو متعلقہ، چونکہ پوری دنیا میں مختلف جگہ سے لوگ آتے ہیں، تو اس لیے جو مسلمان جہاں بھی ہے، جدھر سے بھی آ رہا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ 2 ایئرپورٹ اسے بدلنے پڑتے ہیں، رستے میں کہیں اسٹے ہوتا ہے تو اس کو بدلنا ہوتا ہے، طیارہ بدلتا ہے، تو پھر وہ اگلے ایئرپورٹ سے باندھ لے۔ اگر ڈائریکٹ آپ کی فلائٹ ہے تو آپ اپنے متعلقہ ایئرپورٹ سے باندھ لیں۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام پہلے غسل فرماتے، پھر احرام باندھ لیتے، اس کے بعد 2 نفل پڑھتے، اور پھر میرے آقا، پڑھو آپ بھی پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ یہ تلبیہ میرے کریم آقا علیہ السلام نفل پڑھ کے اس کے بعد فرماتے ہیں، ٹھیک؟ یہ طریقہ ہے احرام باندھنے کے بعد۔ اور اس وقت اکثر میرے آقا کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ ہوتی، جب آپ تلبیہ فرماتے تو جیسے قبلہ شریف کو منہ کر کے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، ظاہر نماز منہ قبلہ شریف کی طرف کر کے، تو حضور قبلہ شریف سے چہرہ نہیں پھیرتے تھے، سلام پھیر لیا، تلبیہ پڑھتے وقت بھی میرے آقا کا چہرہ قبلہ شریف کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ سنت ہے کہ آپ 2 نفل پڑھ لیں اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف رہے، تو اس کو یہ تلبیہ جو ہے یہ اس کا طریقہ۔ اب تلبیہ کا جو انداز ہے پڑھنے کا، اچھا یہاں ایک بات بڑی مزے کی ہے
کہ نیت کرتے ہیں، نیت حج کی کرتے ہیں یا عمرہ کی کرتے ہیں، تو یہاں ایک خوبصورت محبت والا واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے مدینہ شریف سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وزیر اعلیٰ تھے حضور کی طرف سے یمن میں، یہ مدینہ شریف میں نہیں تھے دونوں حضرات۔ یمن کا صوبہ بہت بڑا صوبہ تھا، تو کچھ علاقے کا وزیر اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا ہوا ہے، اور کچھ علاقے کا وزیر اعلیٰ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ان کو پتہ چلا کہ اب انہوں نے وہاں سے آنا ہے، یمن سے، حضور مدینہ شریف سے چلے تو یہ وہاں سے چلے۔ اب ظاہر ہے کہ حاجی کے لیے عمرہ کے لیے گھر سے نیت کرنا تو ضروری ہے جب اس نے احرام باندھنا ہے، لیکن یہاں عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ مکہ شریف کے قریب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑاؤ ہے، چونکہ کئی دنوں کا سفر ہے، تو حضور علیہ السلام کا قافلہ رکا ہوا ہے۔ یہ دونوں حضرات اپنا اپنا قافلہ الگ الگ لے کر یمن سے آ رہے ہیں، کیونکہ مختلف علاقوں سے آنا ہے۔ اب مثلا ہمارا صوبہ پنجاب ہے، تو سیالکوٹ بھی پنجاب میں ہے اور بہاولپور ضلع بھی پنجاب میں ہے، تو لیکن بہاولپور اور سیالکوٹ کا فرق کتنا ہے؟ اب آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو سیالکوٹ والے کیا پہلے ملتان جائیں گے تو وہاں سے اسلام آباد جائیں گے؟ بھائی بہاولپور والے وہاں سے اپنی کوئی لائن اختیار کریں گے، سیالکوٹ والے یہاں سے پہنچنا تو اسلام آباد ہے۔ تو اسی طرح حضرت علی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ ہیں دونوں یمن میں، لیکن یمن بہت بڑا صوبہ ہے، تو اپنے اپنے الگ الگ قافلوں سے آئے، کریم آقا کے قافلے میں ملے۔ تو آتے ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا، حضرت علی پاک سے پوچھا کہ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، حج تمتع، حج قران، حج مفرد، تو صرف حج کرنا یا عمرہ بھی کرنا، یا مطلب ہے کہ عمرہ کر کے احرام کھول دینا؟ حضور نے فرمایا کیسا تم نے احرام باندھا ہے؟ حضرت علی سے پوچھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا، بھئی کس حج کی نیت کی ہے؟ ان دونوں نے ایک ہی جواب دیا، انہوں نے کہا ہماری کوئی نیت نہیں ہے، جب ہم نے احرام باندھا تھا ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا یا اللہ میری کوئی نیت نہیں، جو تیرے حبیب کی نیت ہے وہی علی کی نیت ہے۔ تو حضرت علی پاک نے یہ جواب دیا کہ حضور میں نے تو آپ کی نیت پر۔ تو سرکار نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا، کچھ دیر کے بعد ان کا قافلہ الگ سے آیا، تو حضور نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو موسیٰ کیسا حج کا ارادہ کیا؟ انہوں نے کہا حضور کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم نے تو اپنے ارادے بھی آپ کے ارادے پر چھوڑ دیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ تو اس کا مطلب کیا؟ یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ آج اگر کوئی محبت والا کوئی پیر کامل ہو، ویسے تو آج کل مذاق بنا ہوا ہے پیر طریقت رہبر شریعت، ہاں جی، یہ لفظ اب تو مذاق میں آ گیا ہے، جس کو دیکھو وہی پیر طریقت اور رہبر شریعت ہے۔ اگر کوئی واقعہ حقیقتاً پیر طریقت رہبر شریعت کا پابند ہو اور اس کے چاہنے والے محبت کریں کہ ہم اس پیر صاحب کے ساتھ، اس علامہ صاحب کے ساتھ، اس مفتی صاحب کے ساتھ ہم نے حج یا عمرہ کرنا ہے، اور وہ ان سے دور ہوں، جیسے میں نے مثال دی ہے کہ آپ نے یہاں سیالکوٹ سے جانا ہے اور آپ کے جو محترم ہیں انہوں نے کراچی سے جانا ہے یا فیصل آباد سے جانا ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ نیت کیا ہے، تو آپ بے نیت احرام باندھ لیتے ہیں۔ جو ہمارے حضرت صاحب کی نیت ہوگی ہماری بھی وہ ہوگی۔ میں کہتا ہوں اس حدیث کے مطابق آپ کا عمرہ بھی ہو جائے گا، آپ کا حج بھی ہو جائے گا، کیونکہ مقصد آپ کا بھی ہے حج بیت اللہ۔ جی اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے اور محبت والی بات ہے کہ یہ جو تلبیہ ہے، تلبیہ یہ جو پڑھا جاتا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ جب حضور ذی الحلیفہ تک پہنچے، جو دوست آپ میں سے حاجی حضرات ہیں عمرہ کیے بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے ذی الحلیفہ مسجد نبوی شریف سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یا کچھ چلو اونچ نیچ ہو جائے گی۔ تو مسجد ذی الحلیفہ میں جب حضور پہنچے، وہاں احرام باندھے، نفل پڑھے، نیت کی،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پڑھا اور سرکار نے فرمایا اتانی جبرائیل، یہ تلبیہ کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے ہیں، اور پڑھنے کا انداز بھی جبریل امین علیہ السلام لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ آپ بلند آواز سے پڑھیں اور یہ پڑھیں، کیا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ، یہ تو گویا کہ یہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ، اب میں ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں، حج کا حکم بھی اللہ کی طرف سے، احرام بھی اللہ کی طرف سے، تلبیہ کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، تلبیہ کا انداز بھی اللہ کی طرف سے، اور پڑھنے والا محبوب بھی اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں ان کے اوپر عمل ہم کیسے کریں گے؟ ہم تو رسول کریم علیہ السلام کو دیکھ کر کریں گے نا۔ جیسے نسائی شریف میں حج کے موقع پر منا کے میدان میں حضور جلوہ گر ہیں تو سرکار نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھے آج دیکھ لو میں حج کس طرح کر رہا ہوں، بعد میں تم خود بھی اسی طرح کرنا، اور اپنی آنے والی نسلوں کو قیامت تک نسل در نسل بتاتے رہنا آمنہ کے لال نے حج کس طرح کیا تھا، لوگ اسی طرح کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا دوستان گرامی، یہاں ایک اور خوبصورت بات ہے، یہ ابو داؤد شریف ہے 250 نمبر صفحہ۔ یہ جو ہم احرام باندھتے ہیں حج کا یا عمرہ کا، شاید یہ حدیث مبارک آپ نے پہلے نہ سنی ہو، میں نے کئی گھنٹے الحمدللہ آج اس پر خرچ کیے ہیں۔ یہ جو چند منٹوں کی گفتگو ہوتی ہے، 2.5-3 گھنٹے میں اس کے لیے تیاری کرتا ہوں، پھر 4 منٹ اوپر ہو جائیں تو سارے گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، مولوی صاحب اجے لگے نہیں آپ ہی آن گے 5 منٹاں تے 40 منٹاں تے جماعت ہونی تے آندے گھڑی تے ویکھن گے وہ 5 منٹ ہو گئے نے، مولوی صاحب نے اجے نہیں بس کیتی تے حضرت تسی کس ویلے آئے ہو جی؟ اور نہ بھاجی چھٹی سانوں کو نہیں چھٹی۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی، سانوں کوئی چھٹی نہیں نالے تساں چھٹی دے نہیں کیتے ہے، کئی بندیاں دے اور کام نے ہوگا آندے کڑی وے دے۔ توجہ، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں احرام کی فضیلت بات کر رہا ہوں کہ سفید احرام باندھو، مصطفیٰ کریم نے باندھا، فرمایا کیا؟ ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تمام مومنوں کی ماں زوجہ مصطفیٰ سیدہ طیبہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، کریم آقا نے فرمایا من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصی الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وواجبت له الجنت۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو مسجد اقصی سے عمرہ یا حج کا احرام باندھ کر حرم کعبہ میں آیا، اس کی وجہ سے اللہ اس کے اگلے بھی اور پچھلے بھی گناہ معاف کر دے گا، اور جنت اس کے لیے واجب فرما دے گا، جنت واجب ہو جائے گی۔ احرام یہ فضیلت ہے دوستوں احرام کی۔ تو اب یہاں نام لیا گیا ہے مسجد اقصی کا، تو اب تو یہاں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی تو ہے نہیں ہے، ہاں اس کی کوئی بات بھی کرے تو گورنمنٹ کے بندے پکڑ کے لے جاتے ہیں، ہاں بھئی تم نے یہ کیا جمعے میں خطبہ دیا، تو اب تو اس کا نام لینا بھی جرم ہے۔ تو اب کون اس کو فتح کرے، اور کب لوگ مسجد اقصی کے سین سے احرام باندھ کے جائیں حج کرنے کے لیے؟ ہمیں خون جلتا ہے ہمارا، ہم نہتے ہیں، ہم مجبور ہیں، بیکار ہیں بالکل۔ اب اس پر کے اوپر میں کچھ بات نہیں کرنا چاہوں گا، فضل ربی کی بات یہ کرنا چاہوں گا، اس وقت ہمارے بس میں نہیں ہے مسجد اقصی سے حج یا عمرے کا احرام باندھنا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل میں کمی نہیں ہے۔ چلو بھائی یہاں 2 فضیلتیں آئی ہیں، کیا بلکہ 3 ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس نے احرام باندھا مسجد اقصی سے اس کی زندگی کے پچھلے گناہ بھی معاف ہیں، ایک فضیلت۔ دوسرا فرمایا ما تأخرہ، جو آج کے بعد کرے گا وہ بھی معاف ہیں۔
بولو سبحان اللہ، اس پر تو پابندی نہیں ہے نا۔ اچھا، دو یہ فضیلتیں ہوں گی، پچھلی زندگی کے گناہ معاف، اگلی زندگی کے گناہ۔ تیسرا کیا فرمایا؟ واجبت لہ الجنت، مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت بھی اس پر واجب ہو گئی ہے۔ اچھا، میں طالب علم حدیث کا میں تھوڑا عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم نے مسجد اقصیٰ سے احرام نہیں باندھا، ہم نے تو سیالکوٹ سے باندھ لیا، ہم لاہور میں رہتے ہیں وہاں سے باندھ لیا، ہم کراچی میں رہتے ہیں وہاں سے باندھ لیا، ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں وہاں سے باندھ لیا، اچھا جہیں سے بھی باندھ لیا، چلو یہ تین فضیلتیں ہیں میرے دوستو، میں کہتا ہوں اگر تینوں کی تینیں نہ ملیں، ایک بھی مل جائے جنت پھر بھی پکی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کچھ تو ملے گا یار، چلو وہ فضیلت اوپر والی نہ صحیح ہیں، اگر اتنا ہی مل جائے کہ حج اگر قبول ہو جائے تو یہ تو مسجد اقصیٰ کی اتفاقی شرط لگائی گئی ہے، ورنہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا حج اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، خارجہ کا یوم ولدتہ امہ، وہ حرم کعبہ سے جب نکلے گا ایسے نکلے گا جیسے پہلے دن بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اگر تیرا حج و عمرہ قبول ہو گیا تو حرم کعبہ سے ایسے نکلے گا کہ تیرے ذمہ بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ فضیلت ہے اس حج کی یا عمرے کی۔ دو تین مسائل ہیں جو احرام سے تعلق رکھتے ہیں، یہ علم فقہ حنفی کی البدائع الصنائع کتاب ہے، حج کے عنوان پر 2 نمبر جلد میں یہاں سے کچھ مسائل آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرض کرو جیسا کہ آج کل کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ابھی جو تلبیہ پڑھا ہے تو اس کو نہیں آتا جی، تو اب وہ کیا کرے، کیا اس کا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا عمرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب عربی میں پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اب اس کو نہیں آتا تو ایک بات۔ دوسرا یہ کہ وہ یہ پڑھتا نہیں ہے، اس کو یہ آتا نہیں ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے، تو پھر بھائی بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت پر کئی نرمیاں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے تجھے عربی نہیں آتی اپنی مادری زبان میں کہہ لے یا اللہ میں حاضر ہوں مجھے قبول کر، تیرا تلبیہ ہو جائے گا۔ اپنی مادری اردو میں کہہ، پنجابی میں کہہ لے، پشتو میں کہہ لے، جو تیری مادری زبان ہے اس میں پڑھ لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میقات سے تجاوز کرنا۔ میقات کس کو کہتے ہیں؟ جو مختلف جگہوں پر سعودی عرب میں حرم کعبہ سے کچھ فاصلے پر نشان لگائے ہوئے ہیں، جو حج عمرہ کے لیے دوست جاتے ہیں انہیں پتہ ہے پوری دنیا کے لیے 5 میقات ہیں مختلف کے۔ ہمارا جو یہ بر صغیر ہے، پاک و ہند ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، یہ نیپال، یہ اس طرح کے، ان کے لیے یلملم اس کا نام ہے، یلملم، یہ سمندر کے اندر آتا ہے، وہ ہمارا میقات ہے، وہاں سے آگے ہم نہیں جا سکتے احرام کے بغیر، تو چونکہ وہ سمندر میں آتا ہے اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان سے براہ راست جہاز جدہ میں جا کے اترتا ہے، اس لیے ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیں۔ یہاں میں ایک بات ضرور واضح کروں گا کہ جب آپ حج کے لیے جائیں تو یہاں سے آپ حج کی نیت نہیں کریں گے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ 40 دن پہلے وہ لے جاتے ہیں نا، ابھی تو حج کا چاند ہی نہیں چڑھا، تو آپ حج کی نیت میرے بھائی نہیں کریں گے۔ یہاں سے جب آپ اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھیں گے آپ عمرہ کی نیت کریں گے، پھر آپ حرم کعبہ میں جائیں گے، حج سے پہلے آپ کے کافی دن ہیں، 8 دن آپ کو مدینہ منورہ میں حاضری کا موقع دیا جائے گا، پھر حج کا چاند چڑھے گا، 7 ذی الحج کو مغرب کا جب نماز پڑھی جائے گی تو وہ ایام حج ہیں، تب آپ نے حج کی نیت کرنی ہے۔ اس سے پہلے آپ یہاں سے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن پہلے دن جب آپ نے، اچھا کچھ لوگوں کی فلائٹ مدینہ شریف جاتی ہے تو مدینہ منورہ سے آپ مکہ شریف جائیں گے، پھر بھی آپ نے حج کی نیت نہیں کرنی، آپ نے عمرہ کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ابھی آپ کے حج میں کافی دن رہتے ہیں۔ تو جب 7 ذی الحج کا دن گزر جائے گا، مغرب کی نماز پڑھ کے 8 ذی الحج شروع ہو جائے گا،
تب آپ ارادہ اور حج کا احرام باندھیں گے، پھر وہ رات کو آپ کو مینا لے جائیں گے، اور اگلے عمل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے آگے جانا جرم ہے، آگے نہیں جائیں گے۔ رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ میقات سے آگے بغیر احرام کے نہیں جانا۔ یہاں دو صورتیں ہیں، اگر بندہ میقات سے آگے چلا گیا، پھر اس سے پتہ چلا کہ اوہو میں نے تو یہ غلطی کر دی ہے، وہ واپس آ جائے میقات پر تو اس سے کوئی جرمانہ نہیں ہے، وہاں سے آ کے احرام باندھ کے پھر چلا جائے۔ اور اگر وہ میقات کراس کر گیا ہے، مکہ شریف میں چلا گیا، اس نے عمرہ کر لیا، اب اس پر دم واجب ہوگا۔ دم یہ حج کی خاص اصطلاح ہے۔ دم کا لفظی معنی ہوتے ہیں خون، یعنی ایک بکرا ایسا جو قربانی کا جانور لگنے کے قابل ہے، وہ وہاں اپنے جرمانہ دینا ہوگا اگر آپ احرام کے بغیر وہاں سے گزر جاتے ہیں، احرام کے بغیر میقات سے چلے گئے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، آپ گزر گئے، جا کے آپ نے عمرہ شروع کر دیا تو دم واجب ہو گیا۔ اگر آپ وہاں سے گزر گئے، آپ کو غلطی سے احساس ہو گیا، آپ واپس آ گئے میقات پر، احرام باندھ کے پھر چلے گئے، اللہ کے فضل سے پھر دم نہیں پڑے گا، پھر تمہارا دم اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اچھا، یہاں یہ جو احرام باندھا جاتا ہے اور یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ میقات جو ہے اس کو نہیں کرنا، تو اس کی بڑی خوبصورت وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ جو احرام کی پابندی لگائی گئی ہے لِبُقْعَةِ الشَّرِيفَةِ الْمُبَارَكَةِ، فرماتے ہیں حرم کعبہ اس کا آس پاس اصل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول اور محترم اور عزت والا ہے۔ یہ ایک نشان ہے تمہارے جسم پر کہ تم عملی طور پر حرم کعبہ کا احترام کرنے والوں میں ہو۔ یہ ایک علامت ہے، ایک نشان ہے، ایک احترام ہے حرم کعبہ کی سرزمین حرم کعبہ کا۔ اس لیے حضور نبی کریم سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بغیر کوئی آگے نہ جائے، یہی سنت ہے اور یہی اس کا ادب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل دخول مکہ بغیر احرام وَلِأَنَّ هَذِهِ بُقْعَةٌ شَرِيفَةٌ لَهَا قَدْرٌ وَخَطَرٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَالدُّخُولُ فِيهَا يَقْتَضِي التزام عبادة اظہارا لشرفها على سائر البقاع، او کما قال علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا کوئی بندہ مرد و عورت احرام کے بغیر میقات سے آگے نہ جائے۔ آگے شارح اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری روئے زمین سے زیادہ مقدس سرزمین ہے، اس کے احترام کے لیے تمہیں احرام پہنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات کرام، اچھا اس میں ایک اور وجہ ہے جی، اس میں ایک اور خوبصورت وجہ یہ ہے، جیسا میں نے شروع میں ہی بیان کر دیا کہ حضور نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو، زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی۔ یہ نشان بن جائے گا میاں، یہ دو چادریں آج جس میں آپ نے عمرہ کیا، حج کیا، یہی دو چادریں واپس آ کے سنبھال کے رکھ لو، موت تو اٹل حقیقت ہے، انہی میں کفنا لینا اپنے آپ کو، گھر والوں کو کہہ دینا میں اللہ کی بارگاہ میں اسی لباس میں حاضر ہوا تھا، اب قبر کے ذریعے بھی مجھے اسی لباس میں اللہ کے سپرد کر دو۔